تم بھی باقی سب کی طرح مجھے مارو گے؟ وہ سہم کر پیچھے کھسکنے لگی تھی جب اس کی جانب بڑھتے اقبال کے قدم وہیں پھتر ہوئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے تو اسے اس لیے اغوا کیا تھا تاکہ اس سے نکاح کر کے اس کے باپ کو اذیت دے کر اپنے اندر جلتی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اس جھوٹ کو سن کر میں تم پر رحم کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، جان بستی ہے اس کی تمہارے اندر۔ اسے دیوار سے لگا کر صفاقی سے کہتا وہ تقریباً کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا جہاں مولوی صاحب بیٹھے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اقبال نے فاطمہ کے کندھے پر موجود دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا اور اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے صفاقی سے بولا، چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کرنا، چون چرا کی تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اقبال کی بات سن کر فاطمہ پھتر ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے اقبال کو دیکھا، اسے لگا جیسے وہ اپنے باپ کی فوٹو کاپی کے سامنے کھڑی ہو۔ اس کا باپ بھی تو اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ وہ تو فاطمہ کی بڑی بہن زہرا سے محبت کرتا تھا، جبکہ اس سب سے انجان اقبال نے زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ کچھ پتہ چلا آپ کو فاطمہ بی بی کہاں چلی گئی ہیں؟ بڑی بی نے فکر مندی سے مبشر صاحب سے پوچھا تھا۔ اس پر مبشر صاحب نے ماتھے پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے بڑی ہی دیکھا تھا اور قدر حقارت بھرے لہجے میں بولے تھے، وہ جہاں بھی ہوگی اور جہاں بھی گئی ہے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اور آپ بھی اس کے بارے میں مجھ سے سوال جواب کرنا بند کر دیجیے۔ آپ یہاں پر ایک ملازمہ کی طرح رہتی ہیں اور ملازمہ ہی بن کر رہیں، گھر کا سربراہ بننے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ کو اب تک اس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی ماں نے آپ کو یہاں رکھا تھا، ورنہ ہم نے آپ کو کب کا یہاں سے نکال کر باہر کرنا ہوتا۔ مبشر صاحب کی بات سن کر بڑی بی کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جنہیں انہوں نے سختی سے اپنی آنکھوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور خاموشی سے چلتے ہوئے اپنی کوٹر میں خود کو بند کر دیا تھا۔ یا اللہ، فاطمہ کی حفاظت کرنا، بہت ہی نازک بچی ہے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، کسی درندے کے ہاتھ میں نہ دینا۔ بڑی بی نے آسمان کی جانب نظر کرتے ہوئے خدا سے فریاد کی تھی۔ نکاح کے بعد ملازمہ اسے زبردستی کمرے میں لا کر چھوڑ گئی تھی، جبکہ فاطمہ اتنے بڑے کمرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ عالیشان محل میں وہ بھی رہا کرتی تھی، مگر اسے اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے عالیشان کمرے میں زندگی گزار سکے۔ اس نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ سفید چادر اور سفید دیواری میں ملبوس کمرے میں گزارا تھا، جہاں پر جانے سے ہر شخص کتراتا تھا۔ فاطمہ آنکھوں میں حیرت لیے بے بسی سے کمرے کو دیکھ رہی تھی کہ جب اس کی نگاہیں سامنے لگی تصویر پر جا ٹھہری، اس کی مغرور آنکھیں، چہرے پر پھیلی مسکراہٹ، ہاتھوں پر پہنی گھڑی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ انہی چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اقبال غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ کے پاس جاتے ہی اس نے اس کے بالوں سے دبوچتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا اور غصے سے بولا، ایک بات یاد رکھنا، تمہاری جگہ صرف اتنی ہے کہ تمہارا وجود اس گھر میں ہے، اور تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ تمہیں تمہارے باپ کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور ایسی سزا کہ تمہاری ایک ایک چیز تمہارے باپ کا کلیجہ چیر کر رکھ دے گی۔ اقبال کے کہنے میں موجود اور اس کے لہجے میں موجود نفرت فاطمہ کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اس نے ٹوٹتی نگاہوں سے اقبال کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولی، آپ مجھے جتنی اذیت دینا چاہتے ہیں دے، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، میں مر جاؤں گی آپ کی اذیت سے، مگر میرے باپ کو فرق نہیں پڑے گا، فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، جس مقصد سے آپ نے مجھ سے نکاح کیا اس مقصد کو پورا بھی کر لیں گے، لیکن ایک بار سوچیں گے کہ اگر میرے باپ کو سچ میں مجھ سے محبت ہوتی تو اب تک وہ آپ کے در پر کھڑے ہوتے مجھے واپس لے جانے۔ فاطمہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بری طرح سر چکرا کر اس کی باہوں میں گر گئی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر اقبال کو حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً ہی ملازمہ سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے جو بتایا وہ سن کر اقبال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہرا اور دم گھٹتا ہوا سکوت چھا گیا تھا۔ ڈاکٹر کی کہی ہوئی ایک ایک بات اقبال کے ذہن کے بند پواڑوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی، جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نہیں بلکہ اس کے تلے ہوئے انتقام کا پورا جواز ہی کھینچ لیا۔ وہ کافی دیر تک ساکت و جامد وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ماتھے پر ابھری لکیریں اور تیوریاں اس کے اندر چلنے والے طوفان کی عکاسی تھی۔ اب تک وہ جس یقین کے سہارے جی رہا تھا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ فاطمہ اپنے باپ کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے، جس کی ایک آہ پر مبشر صاحب تڑپ اٹھیں گے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ مبشر کی سب سے قیمتی متاعوں کو ڈھال بنا کر اس کا کلیجہ چیرے گا، مگر یہاں تو کہانی الٹ اور الٹ کافی نکلی تھی۔
حقیقت کا یہ رخ اتنا بھیانک اور غیر متوقع تھا کہ اقبال کا پورا وجود ایک عجیب سی الجھن اور پریشانی کے بھنورے میں پھنس گیا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا وہ بیڈ کے قریب آیا اور سامنے بے ہوش لیٹی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار انتقام کی دھندلی اینک ہٹنے کے بعد اس نے فاطمہ کو ایک قیدی یا اپنے دشمن کی بیٹی کے روپ میں نہیں بلکہ صرف ایک لڑکی کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ اتنی کمزور، اتنی نازک اور اس قدر پھیکی رنگت کی مالک لگ رہی تھی جیسے کوئی مرجھایا ہوا پھول ہو۔ اس کے چہرے کی زردی اور معصومیت میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اقبال کی نظر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ٹک گئی تو ماضی کا ایک دھندلا سا منظر اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ اسے یاد آیا جب اس نے آخری بار اغوا کرنے سے بھی پہلے دور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، وہ تب بھی ایسی ہی خاموش، سہمی ہوئی اور دنیا سے کٹی ہوئی تھی، اور آج بھی وہ ویسی ہی تھی۔ اس کے انداز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے اسی تنہائی اور دکھ کی عادی ہو۔ اس احساس نے اقبال کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ جس لڑکی کو وہ ایک طاقتور دشمن کا سب سے مضبوط مہرہ سمجھ رہا تھا، وہ تو خود اندر سے ٹوٹی ہوئی اور بے سہارا نکلی۔ کمرے کا ماحول اور سامنے لیٹی فاطمہ کی یہ حالت اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مزید وہاں کھڑا نہ رہ سکا۔ ایک گہرا سانس پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ راہداری سے ہوتا ہوا بیلکنی میں آ گیا، جہاں رات کی سرد ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے اندر لگی آگ کو وہ ہوا بھی ٹھنڈا نہ کر سکی۔ بیلکنی کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ کھلے آسمان تلے دور تک پھیلی تاریکی کو گھورنے لگا۔ اس کا ذہن سوالوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اگر مبشر صاحب کو اپنی اس بیٹی سے محبت ہی نہیں تو اس کا یہ انتقام کس کام کا؟ اور اب جب وہ اس معصوم اور کمزور لڑکی کو اپنے نکاح کے بندھن میں لا چکا تھا تو وہ اس ادھورے انتقام کی آگ میں خود کو جلنے سے کیسے بچائے گا؟ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور اقبال کی پریشانی بھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری کائنات گہری نیند کی آغوش میں تھی اور ہر طرف ایک پراسرار سا سکوت طاری تھا، بڑی بیگی آنکھ اچانک کھل گئی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجا رہی تھیں۔ ان کا دل کسی نامعلوم خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے سینے میں سانسیں لینا 2 بار ہو گیا ہو۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو سینے پر رکھا اور گہرا سانس لیا، مگر بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ دل کی یہ گھبراہٹ اسی بات کا پتہ دے رہی تھی کہ کہیں کچھ برا ہوا ہے۔ ان کی نظروں کے سامنے بار بار فاطمہ کا وہ معصوم اور سہمے ہوئے ہرن جیسا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی، اپنے لرزتے قدموں کو سنبھالتی ہوئی انہوں نے وضو کیا اور جانماز بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ رات کے اس خاموش پہر میں جب بندہ اپنے معبود کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ بڑی بی نے نماز تہجد ادا کی۔ سلام پھیرتے ہی ان کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے بوڑھے لرزتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھائے۔ یا باری تعالیٰ، تو دلوں کی بھی جانتا ہے، میری فاطمہ بچی پر اپنا کرم کرنا مالک۔ وہ بہت معصوم ہے، دنیا کی تلخیوں سے بالکل انجان ہے، اسے اپنی امان میں رکھنا۔ ان کی ہچکی بن گئی، آواز جیسے گلے میں ہی رند کر رہ گئی۔ پاک پروردگار، اگر وہ کسی مصیبت میں، کسی ظالم کے چنگل میں ہے تو اس کی حفاظت کرنا، اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور اس کے نصیب اچھے کرنا۔ مولا، اس کی نازک کلی کو بکھرنے سے بچا لینا۔ ان کے آنسو جانماز کو بھگو رہے تھے اور دل سے نکلنے والی یہ پرخلوص دعا عرش الہی کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ دوسری طرف فاطمہ ایک ہولناک اور تاریک خواب کے بے رحم منور میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ ایک لام اتنائی گپ اندھیرے راستے پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ ہر طرف کالی سیاہ تاریکی تھی، کوئی ایک جھلک، کوئی ایک کرن روشنی کی اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے کبھی دائیں دیکھتی تو کبھی بائیں۔ امی، ابا، اس نے پوری طاقت سے پکارا، مگر اس کی اپنی ہی آواز گونج کر واپس آ گئی۔ اچانک اس اندھیرے کے بیچ ایک مبہم سی روشنی ابھری۔ اس نے دیکھا کہ سامنے اس کے والد مبشر صاحب کھڑے تھے۔ فاطمہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی ایک رمق جاگی۔ وہ روتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ ابا، مجھے بچا لیں ابا۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی، مبشر صاحب نے اس کی طرف دیکھے بغیر انتہائی شفقت سے اس کی بڑی بہن زہرا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندھیرے میں آگے بڑھ گئے۔ فاطمہ وہیں رک گئی، اس نے تڑپ کر ہاتھ پھیلائے۔ ابا، میں یہاں ہوں، ابا مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، ان کے پیچھے بھاگتی رہی، مگر وہ دونوں آگے بڑھتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تنہائی اور بے رخی کے اس شدید خوف نے اس کا دم گھوٹ دیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ فاطمہ ایک فلک شغاف چیخ مار کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ اتنی دردناک تھی کہ بیلکنی میں کھڑا اقبال سہم کر تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ فاطمہ کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، اس کی سانسیں اس طرح پھولی ہوئی تھیں جیسے وہ سچ مچ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ اس کی آنکھیں خوف اور آنسوؤں سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ اقبال نے اپنی زندگی میں کسی کو اس حد تک خوفزدہ نہیں دیکھا تھا۔
اس کے اندر کا جلات جیسے اس ایک منظر کو دیکھ کر کہیں پگھلنے لگا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور کانپتی ہوئی فاطمہ کے قریب بیٹھ گیا۔ پانی پیو، اقبال نے پہلی بار اپنے لہجے کی سختی کو دباتے ہوئے نرمی سے کہا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ فاطمہ نے بے اختیاری میں پانی کے 2 گھونٹ بھرے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس کی نظر اقبال کے چہرے پر پڑی، اس کا خوف ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اس نے پانی کا گلاس پیچھے دھکیلا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اس کی ہچکیاں بند چکی تھیں اور وہ مسلسل اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ مجھے بی اماں کے پاس جانا ہے، اس نے روتے ہوئے ٹوٹتی ہوئی آواز میں التجا کی، جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی ماں کو پکار رہا ہو۔ خدارا مجھے میری بی اماں کے پاس بھیج دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے بی اماں کے پاس جانا ہے۔ اس کی بے بسی، اس کا یہ ٹوٹ کر رونا اور بی اماں کے لیے اس کی تڑپ اقبال کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ وہ جو اسے تڑپانے آیا تھا، اب خود اس لڑکی کے آنسوؤں کے سامنے بے بس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اقبال نے زندگی بھر صرف نفرت کی زبان سیکھی تھی اور انتقام کی آگ میں جلنا جانا تھا، مگر اس وقت اپنے سامنے بیٹھ کے کونے میں دبکی، خوف سے کانپتی اور بی اماں کے لیے بلکتی ہوئی فاطمہ کو دیکھ کر اس کے اندر کا جلاد جیسے ہمیشہ کے لیے دم توڑ گیا۔ اس معصوم لڑکی کی ہچکیاں اور سستیاں اقبال کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل رہی تھیں۔ وہ جو دوسروں کو تڑپانے نکلا تھا، آج خود تڑپ اٹھا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے، جیسے کسی ڈری ہوئی ہرنی کو پکار جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے قریب ہوا اور انتہائی نرمی سے بولا، فاطمہ میری بات سنو، تم سو جاؤ، جیسی صبح تم اپنی آنکھیں کھولو گی تمہاری بی اماں تمہارے پاس ہوگی، میں خود انہیں لے آؤں گا، تم بس اب آرام کرو۔ مگر فاطمہ کہاں ماننے والی تھی، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی اور وہ بیڈ کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے پیچھے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اقبال کے کسی لفظ پر یقین نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک اور اذیت کا پیش خیمہ ہے۔ نہیں نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، مجھے ابھی جانا ہے، مجھے میری بی اماں کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور التجا تھی کہ کسی پتھر دل انسان کا کلیجہ بھی منہ کو آ جائے۔ اقبال سے اب اس کا یہ کرب مزید دیکھا نہ گیا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر آگے بڑھ کر فاطمہ کے کپکپاتے وجود کو انتہائی محبت اور نرمی سے اپنے مضبوط حصار میں تھام لیا۔ فاطمہ نے پہلے تو تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اقبال نے اسے اتنے مان اور نرم دلی سے اپنے ساتھ لگایا تھا کہ اس کے وجود کی تپش اور دھڑکن نے فاطمہ کے اندر کے خوف کو آہستہ آہستہ مدھم کرنا شروع کر دیا۔ اقبال نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے بہت آرام سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ فاطمہ کا تکیہ اب اقبال کی گود بن چکی تھی۔ اس نے اپنی نرم ہاتھوں سے فاطمہ کے چہرے پر بکھرے پسینے سے تر بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹایا اور جھک کر انتہائی تقدس اور محبت کے ساتھ اس کے ابھرے ہوئے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس ایک لمس میں کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک پناہ تھی، ایک ایسا احساس تھا جو فاطمہ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ شش، بس اب نہیں روتے، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی تمہیں نہیں مارے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں چھوڑ کر جائے گا۔ وہ بالکل ایک چھوٹے سے ہمیں بھی بچے کی طرح اسے دلاسے دے رہا تھا، پچکار رہا تھا اور اس کے سر کو سہلا رہا تھا۔ فاطمہ کی سسکیاں اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھیں۔ اقبال کی گود میں اسے ایک ایسی چھاؤں مل گئی تھی جس کی وہ بچپن سے پیاسی تھی۔ اس کی بھوجل ہوتی آنکھیں بند ہونے لگی اور اس کا وجود پرسکون ہونے لگا۔ کمرے میں اب صرف فاطمہ کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز تھی اور باہر چلتی ہوا کا شور۔ اقبال بس سحر زدہ سا اس معصوم کلی کو دیکھ رہا تھا جو دنیا کے سرد و گرم سے بے نیاز اب اس کی گود میں سو رہی تھی۔ اسی خاموشی کے بیچ اچانک اقبال کے کانوں میں ایک نہایت دھیمی، نرم اور جانی پہچانی سی آواز گونجی، ایک ایسی آواز جو ماضی کی دھندلی راہداریوں سے سفر کرتی ہوئی اس کے دل کے تاروں کو چھو گئی تھی۔ میرا پیارا اقبال بیٹا بہت سمجھدار ہو گیا اور بہت بڑا انسان بن گیا ہے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی مرحومہ ماں کی تھی، جو جیسے عرض سے اس کے اس بدلے ہوئے روح کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اسے دعائیں دے رہی تھی۔ ماں کی اس الہامی اور فرضی آواز کو اپنے اندر محسوس کرتے اقبال کے دل پر جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس کی اپنی مردانہ اور مضبوط آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک گرم آنسو اس کی پلکوں کو توڑ کر سیدھا نیچے سوئی ہوئی فاطمہ کے گال پر جا گرا۔ اقبال نے محبت، پچھتاوے اور ایک نئے عزم سے فاطمہ کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب اس لڑکی کا محافظ بن چکا ہے، اس کا دشمن نہیں رہا۔ اس نے انتہائی دھیمی سرگوشی نما آواز میں، جو شاید صرف خدا اور اس کے اپنے دل نے سنی تھی، فاطمہ سے ایک وعدہ کیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں فاطمہ، میں تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دوں گا، ہر وہ مسکراہٹ لوٹاؤں گا جس سے تمہیں تمہارے اپنوں نے، تمہاری قسمت نے اب تک محروم رکھا۔ اب تمہاری آنکھ میں آنے والا ہر آنسو میری ذمہ داری ہوگا اور تمہارے چہرے کی ہر خوشی میرا مقصد۔ اس نے ایک بار پھر فاطمہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کھڑکی سے چھنتی چاند کی روشنی میں اس معصوم وجود کو دیکھتا رہا۔
جس نے ایک ہی رات میں اس کے انتقام کو محبت کے ابدی رشتے میں بدل دیا تھا۔ بڑی بی نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے چہرے پر پھیلے دکھ کو سمیٹتے ہوئے دوبارہ گویا ہوں۔ مرنے سے پہلے بڑی بیگم نے روتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں سونپا تھا اور مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی اس معصوم بچی کا خیال رکھوں گی۔ بس تب سے لے کر آج تک یہ بچی میرے ساتھ میری اسی چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں پلی بڑھی ہے۔ اسے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے اس اتنے بڑے اور خوبصورت گھر کے کسی اچھے کمرے میں رہ سکے۔ اس کے سگے باپ نے کبھی اس سے محبت دور سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ وہ تو بس اپنی بڑی بیٹی سے ہی محبت کرتا ہے اور اسی کے نخرے اٹھاتا ہے۔ یہ چاند جیسی بچی اپنا پورا بچپن ہسپتالوں کے بیرنگ اور اداس کمروں میں گزار کر جوان ہوئی اقبال، اور تم نے بھی اس کے ساتھ وہی سب کیا جو اس کا بے رحم باپ کرتا آیا ہے۔ بڑی بی کی یہ باتیں اقبال کے دل پر کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گر رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں مبشر صاحب کے خلاف جو نفرت کا محل کھڑا تھا وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے بڑی بی کی طرف دیکھا اور انتہائی پچھتاوے سے بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دے بی اماں، میں سچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں تو اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ مبشر صاحب سے لینا چاہتا تھا۔ میں اس کی سب سے لاڈلی بیٹی کو اذیت دے کر اسے تڑپانا چاہتا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اس معصوم کو سزا دے رہا ہوں جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی بی اماں، بہت بڑی غلطی، مگر اب سے فاطمہ صرف میری ہے۔ یہ میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ میرے پاس۔ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اس کی بیماری کا، اس کی خوشیوں کا، ہر چیز کا۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا بی اماں، آپ مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اقبال کے لہجے کی سچائی اور اس کی آنکھوں کے پچھتاوے نے بڑی بی کے دل کو کچھ دھاڑس پہنچائی اور انہوں نے نم آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ دوسری طرف مبشر ولا کے عالیشان اور چمکتے ہوئے ڈائننگ ہال میں رات کے کھانے کا منظر تھا۔ میز پر طرح طرح کے مہنگے اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے، مگر وہاں کا ماحول انتہائی سرد اور گھٹن زدہ تھا۔ مبشر صاحب اور ان کی بڑی بیٹی زویا خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ زویا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چمچ پلیٹ میں رکھا اور مبشر صاحب سے پوچھا، پاپا بڑی بی کہاں ہے؟ وہ شام سے اپنی کوارٹر میں بھی نہیں ہے اور رات کے کھانے پر بھی نظر نہیں آئی۔ مبشر صاحب کے چہرے پر فوراً ہی شدید ناگواری اور حقارت کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور انتہائی سرد لہجے میں بولے، چلی گئی ہے وہ یہاں سے اپنے کسی نام نہاد رشتے دار کے ساتھ۔ زویا نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ چلی گئی ہیں بابا؟ کہیں آپ نے تو انہیں گھر سے نہیں نکالا؟ میں نے نہیں نکالا اسے، وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے، مبشر صاحب نے جھلا کر جواب دیا۔ اچھا، اور فاطمہ کہاں ہے؟ وہ بھی کل رات سے اپنے کمرے میں نہیں ہے، نہ ہی وہ گھر میں کہیں نظر آ رہی ہے۔ زویا نے تشویش سے پوچھا۔ فاطمہ کا نام سنتے مبشر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ان کے لہجے سے زہر ٹپکنے لگا۔ اس منحوس کا نام میرے سامنے مت لو، بھاگ گئی ہے وہ کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ، ویسے بھی اس کی رگوں میں اسی سستی عورت کا خون ہے، اس سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی۔ اچھا ہی ہوا میرے گھر سے ایک بہت بڑا بوجھ اور نحوست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زویا اپنے باپ کی زبان سے اپنی سگی بہن کے لیے اتنے غلیظ اور سنگ دلانہ الفاظ سن کر دنگ رہ گئی، مگر مبشر صاحب کو اپنی کہی بات پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا اور ان کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ چھوڑو اس بدذات کے قصے کو زویا میری جان، میں نے تمہارے لیے شہر کے سب سے امیر اور بزنس ٹائکون کے بیٹے کا رشتہ دیکھا ہے۔ لڑکا بہت خاندانی اور کروڑ پتی ہے۔ وہ لوگ کل شام تمہارا ہاتھ مانگنے ہمارے گھر آ رہی ہیں، اس لیے تم کل اچھے سے تیار رہنا۔ زویا نے جیسے ہی یہ سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً کہا، لیکن بابا میں اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں اور میں صرف اسی سے ہی شادی کروں گی۔ مبشر صاحب کا چمچ وہیں رک گیا۔ انہوں نے اپنی بازو کی اینک اتار کر میز پر رکھی اور غضبناک نظروں سے زویا کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کس سے پیار کرتی ہو؟ کون ہے وہ؟ وہ میری ہی یونیورسٹی کا ایک لڑکا ہے بابا، اس کا نام عاصم ہے۔ زویا نے ہمت جتا کر کہا۔ اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ مبشر صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ زویا نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے بابا، اس کے والد ایک سرکاری ملازم ہے، مگر عاصم بہت محنتی ہے اور… بند کرو اپنی یہ بکواس۔ مبشر صاحب نے زور سے میز پر ہاتھ مارا جس سے وہاں پڑے برتن چھنچھنا اٹھے۔ ان کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ایک غریب، ایک معمولی سرکاری ملازم کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر بنے گا؟ زویا تم مبشر صاحب کی بیٹی ہو، میں نے تمہیں محلوں کی طرح پالا ہے، عیش و عشرت دی ہے، تم ایک غریب اور کنگال لڑکے کے لیے میری عزت مٹی میں ملاؤ گی؟ لیکن بابا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ زویا نے روتے ہوئے بحث کرنے کی کوشش کی۔ میرے سامنے محبت کے یہ سستے ڈرامے مت کرو، میں اپنی چہیتی بیٹی کو کسی کچی بستی میں رلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔
میری بات کان کھل کر سن لو، تمہاری شادی اسی امیر لڑکے سے ہوگی جو میں نے پسند کیا ہے۔ اگر تم نے اس غریب کا نام دوبارہ میری موجودگی میں لیا تو یاد رکھنا میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ مبشر صاحب غصے سے چلاتے ہوئے کرسی پیچھے دھکیل کر وہاں سے اٹھ گئے، جبکہ زویا وہیں ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پورے ولا میں اب صرف ان کی عبرتناک انا اور زویا کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اگلی صبح جب سورج کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو فاطمہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجب سا ہلکا پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے برسوں کا کوئی بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ اس نے کروٹ لی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ اقبال وہیں بیڈ کے پاس کارپیٹ پر سرہانے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی گہری پرکشش آنکھیں صرف اور صرف فاطمہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر رات والی صفاقی اور غصے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، وہاں صرف ایک سحر انگیز نرمی اور فکر مندی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ اقبال نے نہایت دھیمی اور ریشم جیسی نرم آواز میں پوچھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو تیز بولنے سے سامنے بیٹھی نازک کلی دوبارہ سحر نہ جائے۔ فاطمہ نے گھبرا کر کمبل اپنے وجود کے گرد لپیٹنے کی کوشش کی، مگر اقبال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں اتنی تپش اور اپنائیت تھی کہ فاطمہ کا خوف ایک دم پگھلنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے فاطمہ کی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا گرم دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ یہ پی لو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں اب اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور وقت پر دوائی لینی ہوگی۔ فاطمہ نے حیرت اور بے یقینی سے اقبال کو دیکھا، اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، پھر یہ سب کیوں؟ اقبال نے گلاس ایک طرف رکھا اور فاطمہ کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس نے جھک کر فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، میں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف تھا فاطمہ، جو ایک معصوم فرشتے کو گناہ گار سمجھ بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جو اذیت دی ہے، اب میں اپنی پوری زندگی تمہارے پیروں میں لا کر رکھ دوں گا، تب بھی اس کا قرض نہیں اترے گا۔ اب تم میری زندگی ہو اور تمہاری اس معصوم مسکراہٹ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ اس نے محبت سے فاطمہ کی گال پر ابلنے والے آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پور سے صاف کیا اور اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فاطمہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ دنیا کے سب سے محفوظ حصار میں ہے، جہاں اب اسے کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف مبشر ولا میں زویا کے کمرے کا منظر بالکل مختلف تھا۔ کمرے کی حالت اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ مبشر صاحب نے زویا کی ایک نہ سنی تھی اور اس کی شادی زبردستی اس امیر بزنس مین کے بیٹے سے پکی کر دی تھی۔ پورے گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں، مگر زویا کے لیے یہ گھر ایک مقتل بن چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے عاصم سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوکھ چکی تھی۔ عاصم، بابا میری شادی اگلے ہفتے اس امیر زادے سے کر رہی ہیں، وہ میری ایک نہیں سن رہے۔ میں ان کے سامنے جتنا تڑپتی انہوں نے اتنی ہی سختی دکھائی۔ عاصم، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، میں مر جاؤں گی، زویا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے عاصم کا لہجہ بھی پریشان مگر پختہ تھا۔ زویا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بابا صرف پیسہ دیکھتے ہیں، انہیں تمہاری خوشی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہم نے اب کوئی قدم نہ اٹھایا تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ تو پھر میں کیا کروں عاصم؟ زویا نے بے بسی سے پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ بھاگنا ہوگا زویا، ہمارے پاس اس کے علاوہ اپنی محبت کو بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تم کل رات جب سب سو جائیں تو اپنی ضرورت کا کچھ سامان لے کر پچھلے دروازے سے باہر آ جانا، میں گاڑی لے کر وہیں تمہارا انتظار کروں گا، ہم کورٹ میرج کر لیں گے، پھر تمہارے بابا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ عاصم نے اپنا پلان اس کے گوش گزار کیا۔ زویا کا دل اس فیصلے پر بری طرح دھڑکا، مگر اپنے باپ کی بے رخی اور زبردستی نے اسے اس انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عاصم، میں کل رات تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اسی شام مبشر صاحب اپنے اسٹڈی روم میں شہر کے نامور بزنس مین ملک شوکت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میز پر جائیداد اور بزنس کے کچھ کاغذات پھیلے ہوئے تھے اور دونوں کے چہروں پر ایک کاروباری مسکراہٹ تھی۔ مبشر صاحب، مبارک ہو، اب یہ ڈیل بھی فائنل ہو گئی اور ہمارے بچوں کا رشتہ بھی۔ اگلے اتوار کو بارات ہمارے دروازے سے آپ کے گھر آئے گی، ملک شوکت نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مبشر صاحب کے چہرے پر غرور اور کامیابی کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ فخر سے بولے، ملک صاحب، مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی زویا آپ کے اتنے بڑے بزنس امپائر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے اسے محلوں کی رانی بنا کر رکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے گھر جا کر بھی وہ راج کرے گی۔ میں نے شادی کے سارے انتظامات شہر کے سب سے مہنگے ہال میں کیے ہیں، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ بالکل بالکل مبشر صاحب، یہ شادی اس سال کی سب سے بڑی اور امیر ترین شادی ہونی چاہیے، آخر پورے بزنس سرکل میں ہماری ناک کا سوال ہے، ملک شوکت نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔
مبشر صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ جس بڑی بیٹی کی شادی کے نام پر وہ اپنی دولت اور انا کا محل کھڑا کر رہے تھے، وہ محل اگلی ہی رات تاش کے پتے کی طرح بکھرنے والا تھا۔ انہوں نے فاطمہ کی بیماری اور معصومیت کو ٹھکرا کر جو گناہ کیا تھا، قدرت اب ان سے اس کا حساب برابر کرنے جا رہی تھی۔ اگلی صبح مبشر ولا میں خوشیوں اور شہنائیوں کی جگہ ایک ایسا کہرام مچا جس نے پورے گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ زویا کا کمرہ خالی تھا، الماری کھلی ہوئی تھی اور بیڈ پر عاصم کے نام لکھا ایک خط پڑا تھا جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے عاصم کے ساتھ جا رہی ہے۔ مبشر صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو کل تک غرور اور انا کے نشے میں چور تھے، آج ان کی پگڑی اچھل چکی تھی۔ ان کی وہ انا جس کے لیے انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو جیتے جی مار دیا تھا، آج اسی چہیتی بیٹی کے ہاتھوں مٹی میں مل چکی تھی۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ان کے ہونے والے سمدہی اور کاروباری شراکت دار ملک شوکت اپنے چند آدمیوں کے ساتھ غصے میں تلملاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مبشر صاحب، یہ کیا گھٹیا تماشا ہے؟ ملک شوکت نے آتے ہی کاغذات میز پر پٹک دیے۔ پوری کاروباری دنیا میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے۔ تمہاری بیٹی ایک معمولی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ ملک صاحب، میری بات سنیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مبشر صاحب نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ملک شوکت نے حقارت سے انہیں دیکھا۔ میں تمہاری اس بدنام فیملی کے ساتھ اپنا نام تک نہیں جوڑنا چاہتا۔ یہ لو اپنے کاغذات۔ ہماری کمپنی تمہارے ساتھ کی گئی تمام بزنس ڈیلز کو ابھی اور اسی وقت کینسل کرتی ہے، اور یاد رکھنا، مارکیٹ میں اب کوئی دوسرا بزنس مین بھی تمہارے ساتھ کام نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے سب کو تمہاری اس اوقات سے باخبر کر دیا ہے۔ اب بیٹھ کر اپنی اس دولت اور خاندانی نام کا ماتم کرو۔ ملک شوکت تانے سناتے ہوئے پیر پٹکتے باہر نکل گئے اور مبشر صاحب وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ان کا بزنس، ان کا نام، ان کا روب، سب ایک ہی پل میں تباہ ہو چکا تھا۔ اقبال کے گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اقبال نے راتوں رات فاطمہ کی پسند کے مطابق ایک نیا کمرہ تیار کروایا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکا گلابی رنگ تھا، کھڑکیوں پر ریشمی پردے لہرا رہے تھے اور ہر طرف تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ اقبال اب بدل چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کے لیے ناشتہ تیار کرواتا، اسے وقت پر دوائیاں دیتا اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ چلو اب یہ سوپ پورا ختم کرو، اقبال نے پیالے سے چمچ بھر کر فاطمہ کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ فاطمہ نے شرما کر نظر جھکا لی اور دھیمے سے مسکرا دی۔ اس کے چہرے کی وہ زردیاں اب آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھی اور گالوں پر ہلکی سی سرخی لوٹ آئی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی محبت، اتنی عزت اور اتنی پرواہ مل رہی تھی۔ دور کھڑی بڑی بھی ان دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں نہال ہو رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی معصوم بچی کو آخر کار اس کا محافظ مل ہی گیا۔ اسی دوران اقبال کا خاص آدمی رحمان کمرے کے باہر آ کھڑا ہوا اور اس نے دھیرے سے اقبال کو اشارہ کیا۔ اقبال محبت سے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے باہر راہداری میں آ گیا۔ کیا بات ہے رحمان؟ اقبال نے پوچھا۔ صاحب، مبشر صاحب پوری طرح برباد ہو چکے ہیں۔ رحمان نے تفصیل بتانی شروع کی۔ ان کی بڑی بیٹی زویا راتوں رات اپنے کسی غریب کلاس فیلو کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ملک شوکت نے غصے میں آ کر ان کی بیٹی کی بارات لانے سے انکار کر دیا ہے اور ان کے ساتھ کی گئی کروڑوں کی ساری بزنس ڈیلز کینسل کر دی ہیں۔ یہی نہیں، ملک شوکت نے مارکیٹ کے باقی انویسٹرز کو بھی ان کے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ مبشر صاحب کا بزنس اب مٹی میں مل چکا ہے اور وہ سڑک پر آ گئے ہیں۔ رحمان کی بات سن کر اقبال کے چہرے پر ایک گہرا سکون ابھر آیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور خود کلامی کے انداز میں بولا، میرا انتقام پورا ہوا مبشر صاحب۔ تم نے میرے معصوم ماں باپ کو تڑپایا تھا، صرف اپنی دولت کے نشے میں تم نے ان کی جان لی تھی۔ آج دیکھو قدرت کا انصاف، آج تم اسی دولت، اسی نام اور اسی عزت کے لیے تڑپ رہے ہو جس پر تمہیں ناز تھا۔ تم نے اپنی بیمار بیٹی کو دھتکارا اور تمہاری لاڈلی بیٹی نے ہی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اقبال کا دل اب اس انتقام سے بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کی برسوں پرانی آگ اب ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ واپس قدم بڑھاتا ہوا فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اقبال آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے فاطمہ کا کمزور اور نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی لکیروں سے جوڑتے ہوئے نہایت گداز اور شدید ترین محبت بھری لہجے میں بولا، فاطمہ تم جانتی ہو، میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سفر طے کر لیا ہے۔ اب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں بچی۔ اب اس دل میں اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں فاطمہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ فاطمہ نے سحر زدہ ہو کر اقبال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے موتی چمکنے لگے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنا سر اقبال کے چوڑے سینے پر رکھ دیا
اور اقبال نے اسے دنیا کے سب سے محفوظ حصار میں سمیٹ لیا۔ مبشر بلا کی بربادی کی خبروں کے بیچ جہاں اقبال اپنے انتقام کے خاتمے پر مطمئن تھا، وہیں تقدیر نے ایک اور خوفناک کروٹ لی۔ شام کے وقت جب بڑی بی فاطمہ کے لیے چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ فاطمہ بیڈ پر ایک طرف کو ڈھیر تھی، اس کا پورا جسم نیگلو ہو چکا تھا اور وہ شدید تکلیف سے اپنے سینے کو جکڑے ہوئے سانسیں لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے صرف سسکیاں نکل رہی تھیں۔ فاطمہ میری بچی! بڑی بی نے تڑپ کر اسے سیدھا کیا اور فوراً ڈرائیور کو آوازیں دینے لگی اور اقبال کو فون ملایا۔ فاطمہ کو فوری طور پر شہر کے سب سے بڑے ہارٹ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا۔ اقبال آفس سے دیوانہ وار بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور چیف کارڈیولوجسٹ باہر آئے۔ اقبال لپک کر ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ڈاکٹر کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، مسٹر اقبال، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کے دل کا سراغ بہت نازک مرحلے پر ہے۔ ان کا دل اب مزید بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ ہمیں فوراً ان کی اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی، لیکن سچ کہوں تو اس حالت میں ان کی جان بچانا بہت مشکل ہے۔ سرجری کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ اقبال کا لہجہ یکدم جنونی ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کو اسے بچانا ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ آپ جانتے نہیں ہیں وہ کون ہے۔ وہ میری زندگی ہے۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئی آپ کو؟ بڑی بی نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اقبال کو پیچھے کھینچا۔ اقبال، ہوش کرو بیٹا، ڈاکٹر سے نہیں اللہ سے مانگو، وہ بچائے گا ہماری بچی کو۔ وہ خود وہیں ہسپتال کے فرش پر بیٹھ گئی اور رو رو کر جان نماز کے بغیر ہی اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے دی۔ یا اللہ میری معصوم بچی کو زندگی دے دے، اس کی ماں کی روح کو تڑپنے سے بچا لے مالک۔ اسی دوران ہسپتال کے کوریڈور میں مبشر صاحب ہانپتے ہوئے داخل ہوئے۔ کسی ملازم نے انہیں خبر دی تھی کہ ان کی چھوٹی بیٹی فاطمہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال میں ہے۔ وہ جو کل تک ایک مغرور بزنس مین تھے، آج بالکل تنہا اور ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح وہاں آئے تھے۔ مبشر صاحب جیسے ہی زاروں قطار روتی ہوئی بڑی بی کے قریب پہنچے اور کانپتی آواز میں بولے، بڑی بی، میری فاطمہ، میری بچی کیسی ہے؟ ابھی بڑی بی کچھ بولتی کہ اقبال شیر کی طرح غراتا ہوا مبشر صاحب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ نفرت سے بگڑ چکا تھا۔ اس نے مبشر صاحب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے دھکیلا۔ بچی؟ کس کی بچی؟ اقبال کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی۔ کس منہ سے یہاں آئے ہو تم؟ جس بیٹی کو تم نے پچھلے 10 سال سے جیتے جی مار دیا، جسے اپنے بیٹے کا قاتل کہہ کر اس گھر کے اندھیرے کوارٹر میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا، آج اس کا حال پوچھنے آئے ہو؟ تمہاری بڑی بیٹی تمہاری دولت اور عزت مٹی میں ملا کر بھاگ گئی، تمہارا بزنس برباد ہو گیا، تو اب تمہیں اس معصوم کی یاد آئی ہے؟ بڑی بی نے بھی روتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور نفرت سے مبشر صاحب کو دیکھ کر بولی، مبشر صاحب، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے۔ آپ کی اس نفرت نے میری بچی کے دل کو بیمار کیا۔ اگر آپ نے کبھی اس سے پیار کیا ہوتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ اب آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے، چلے جائیں۔ مبشر صاحب نے بے بسی سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اقبال کے اس خوفناک روپ کے سامنے وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سر جھکائے بالکل ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنے اسی خالی محل نما گھر کی طرف لوٹ گئے، جہاں اب نہ دولت کی چمک تھی اور نہ ہی کسی اپنے کا سایہ۔ وہاں سے ایک گہرا سناٹا ان کا منتظر تھا۔ سرجری کا طویل عمل ختم ہوا، لیکن فاطمہ کی حالت نہیں بدلی۔ اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں وہ مشینوں کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے مگر فاطمہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ بالکل زرد اور بے جان لگ رہا تھا، جیسے کوئی موم کی گڑیا ہو۔ ڈاکٹر دوبارہ چیک اپ کے لیے آئے اور انہوں نے مانیٹر کی اسکرین کو دیکھنے کے بعد ایک گہری سانس لی۔ مسٹر اقبال، صورتحال بہت نازک ہوتی جا رہی ہے، ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ سرجری تو کامیاب رہی، لیکن ان کا جسم ہوش میں آنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اگر اگلے 12 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو وہ گہرے کوما میں جا سکتی ہیں اور وہاں سے واپس آنا شاید ناممکن ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اقبال کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کا وہ جنون، وہ غصہ سب ایک پل میں ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک گہری کرب نے لے لی۔ وہ دیوانوں کی طرح ICU کے اندر داخل ہوا اور فاطمہ کی بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے فاطمہ کا وہ ٹھنڈا بے جان ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی گال سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک مرد کا اس طرح ٹوٹ کر رونا ہسپتال کے عملے کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آیا۔ فاطمہ،
خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو۔ اقبال کی ہچکی بن گئی۔ تم مجھے ایسی سزا نہیں دے سکتی فاطمہ، میں نے تو ابھی تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا تھا، تم نے تو ابھی مسکرانا شروع کیا تھا۔ دیکھو تمہارا اقبال تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، تم سے بھیک مانگ رہا ہے اپنی زندگی کی، اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے اپنا سر فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور روتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا، یا باری تعالیٰ، میں گناہ گار ہوں، میں نے انتقام کی آگ میں ایک معصوم کی زندگی برباد کی، تو میری جان لے لے مالک، میرے گناہوں کی سزا مجھے دے، میری فاطمہ کو زندگی بخش دے، وہ بہت معصوم ہے، اس نے دنیا میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا، مولا اسے ایک بار زندگی دے، میں اسے زندگی کی اور دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اقبال کے دل سے نکلنے والی وہ شدید اور دردناک دعا ہسپتال کے اس سرد کمرے میں گونج رہی تھی، اور وقت کی سوئیاں بڑی بے رحمی سے ان 12 گھنٹوں کی طرف بڑھ رہی تھیں جو فاطمہ کی زندگی کا آخری فیصلہ کرنے والی تھیں۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے گھوم رہی تھی اور 12ویں گھنٹے کا آخری وقت قریب آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مایوسی سے سر ہلا دیا، مگر عرش والے کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ بڑی بی کی سچی ممتا کی آہیں اور اقبال کے پچھتاوے کے آنسو آخر کار رنگ لے آئے۔ ICU کے سرد کمرے میں لگی مانیٹر کی اسکرین پر دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور فاطمہ کی بند پلکوں پہ ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بہت آہستہ سے اپنی بھوجل آنکھیں کھولی اور دھندلی نظروں سے اپنے پاس بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے معجزانہ طور پر فاطمہ کو ہوش میں آتے دیکھا، انہوں نے فوراً اقبال کو خوشخبری سنائی۔ فاطمہ کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہی اقبال کے دل پر لگا برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ وہ خوشی اور شکر گزاری کے آنسوؤں کے ساتھ ہسپتال سے نکلا اور سیدھا قریبی مسجد کی طرف بھاگا۔ وہ مسجد کے صحن میں گرنے والے انداز میں سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کے آنسو فرش کو بھگو رہے تھے۔ آج اس کا سجدہ سچا تھا، کیونکہ اس میں نفرت نہیں بلکہ محبت اور شکر کا سمندر تھا۔ جب اقبال واپس ہسپتال پہنچا تو بڑی بی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاطمہ کو اپنے پاس دیکھ کر بڑی بی کی جان میں جان آئی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کا ماتھا چوما اور گداز لہجے میں بولی، میری بچی، تو نے تو ہمیں مار ہی ڈالا تھا، ہم دونوں کس قدر ڈر گئے تھے، تجھے اندازہ بھی ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے اقبال کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑا نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بڑی بی نے فاطمہ کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا، اور اس اقبال کا تو پوچھو ہی مت فاطمہ، یہ لڑکا تیرے لیے جیتے جی مر گیا تھا۔ اس نے جس طرح تڑپ تڑپ کر تیرے لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہے وہ صرف میں جانتی ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ اپنے دل کی دھڑکن نکال کر تجھے دے دے۔ فاطمہ نے اپنی کمزور نظر اٹھا کر اقبال کو دیکھا جس کی آنکھیں اس وقت بھی صرف اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اقبال آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ بڑی بی نے دونوں کو اکیلا چھوڑنے کے لیے کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے۔ اقبال نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کا لہجہ جذبات سے رند گیا تھا۔ تم نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا فاطمہ، بہت زیادہ۔ اگر تمہیں کچھ بھی ہو جاتا تو یاد رکھنا تمہارا یہ اقبال بھی زندہ نہ بچتا۔ میری سانسیں صرف تم سے ہیں، اب دوبارہ کبھی مجھ سے دور جانے کا مت سوچنا۔ فاطمہ نے اس کے چہرے پر اپنے لیے بے پناہ محبت اور پچھتاوا دیکھا تو اس نے دھیرے سے مسکرا کر اقبال کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گی۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب فاطمہ کی رپورٹس بالکل نارمل آئیں تو ڈاکٹروں نے اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ گھر واپسی پر اقبال نے فاطمہ کو پھولوں کی طرح سنبھالا۔ وہ اس کی صحت کو لے کر اس قدر حساس ہو چکا تھا کہ فاطمہ کو بیڈ سے پیر نیچے رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلاتا، وقت پر دوائیاں دیتا اور ہر پل اس کے آرام کا خیال رکھتا۔ بڑی بھی کچن سنبھالتی اور ان دونوں کی محبت دے کر ڈھیروں دعائیں دیتی۔ ایک شام جب باران رحمت کی ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشے کو چھو رہی تھیں اور کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، فاطمہ بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب ہسپتال والی زردی نہیں تھی، بلکہ اقبال کی محبت نے اس کے گالوں پر گلابی رنگت بکھیر دی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اقبال ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے سوٹ بدل کر آرام دہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ کتاب بند کرو اور پہلے ہی دودھ پیو۔ اقبال نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور خود بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اقبال، اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اب مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ فاطمہ نے لاڈ سے منہ بناتے ہوئے کہا۔
میری نظر میں تم تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک تمہارے کمزور ہاتھ اس گلاس کو خود اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ اقبال نے شرارت سے کہا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ فاطمہ کو بامر مجبوری دودھ پینا پڑا، جس پر اقبال کا قہقہہ کمرے کی خاموشی میں گونج اٹھا۔ جب فاطمہ نے گلاس ختم کیا تو اس کے ہونٹوں کے اوپر دودھ کی ایک ہلکی سی لکیر بن گئی۔ اقبال نے مسکرا کر اپنے انگوٹھے سے اس لکیر کو صاف کیا تو فاطمہ کا پورا وجود شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اقبال نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی ٹھوڑی کو اٹھا کر اس کی چھیل جیسی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اور صرف اقبال کے لیے محبت تیر رہی تھی۔ تم جب شرماتی ہو نا فاطمہ تو یہ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز لگتی ہے، اقبال نے نہایت مدھم اور رومانوی سرگوشی میں کہا۔ اس نے جھک کر فاطمہ کے دونوں گلابی گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور پھر انتہائی تقدس کے ساتھ اس کے ماتھے کو چوما۔ فاطمہ نے سحر زدہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اقبال کے چوڑے سینے پر رکھ دیے، جہاں اس کا دل فاطمہ کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا اقبال کہ مجھے بھی کوئی اتنی محبت دے گا۔ فاطمہ کی آواز میں تشکر تھا۔ میرے اپنوں نے تو مجھے ہمیشہ ایک بوجھ سمجھا، اگر آپ نے مجھے جینا سکھا دیا۔ تم کوئی بوجھ نہیں ہو فاطمہ، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ اقبال نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط اور گرم حصار میں سمیٹتے ہوئے کہا، اب تمہاری زندگی کا ہر دکھ میرا ہے اور میری ہر خوشی تمہاری۔ ہم دونوں اب ایک ہو چکے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ کمرے کے باہر روشنی اور بارش کی بوندیں برس رہی تھیں اور کمرے کے اندر محبت کی ایک ایسی لازوال داستان لکھی جا رہی تھی جس کا آغاز اگرچہ انتقام سے ہوا تھا مگر انجام ایک ابدی اور سچی محبت پر ہوا تھا۔ اب فاطمہ کا دل اپنے محافظ کی پناہ میں بالکل محفوظ اور پرسکون تھا۔